بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کرتے ہیں کہ جن کا تعلق براہ راست ادب سے قائم ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے آج ہماری بزم میں برطانیہ سے تشریف لائیں پروفیسر عقیل دانش، لندن یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹ میں فرائض ادا کر رہے ہیں، درس و تدریس سے وابستہ ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں اور ایک مجموعہ کلام ان کا آ چکا ہے۔ آنے تو ان کے 10-12 مجموعہ کلام چاہیے تھے، لیکن ان کی طبیعت کے سبب سے وہ منظر عام پر نہیں آئے۔ اور ہمارے آج کے بزم میں مہمان ہیں محترم پروفیسر عقیل دانش۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، میٹرو کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے عزت افزائی فرمائی اور آپ پتھر کو ہیرا بنانے کا فن جانتے ہیں۔ آپ کی محبت ہے، ورنہ ہم تو دھول ہیں آپ کے قدموں کے اور آپ سے سیکھتے ہیں۔ تو دانش بھائی، میں اگر آپ اجازت دیجئے تو میں سوال قائم کرنے سے قبل میٹرو ون کی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بزم شاعری کے لیے وقت نکالا اور آپ ہماری بزم کا حصہ بنے۔ میٹرو ون کے متعلق یہ عرض کرتا چلوں کہ اب ٹیکنیک کی وجہ سے پوری دنیا میں تمام پاکستانی چینلز دیکھے جا رہے ہیں، اور میں بغیر خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ نے بزم شاعری کا پروگرام خصوصاً شروع کیا ہے اس سے بہت لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اور وہ انتظار کرتے ہیں 2-3 دن کا ہفتے میں کہ یہ آئے گا اور ہم دیکھیں گے لوگوں کو۔ یہ بہت بڑا کام ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر جو لوگ اپنے ادب سے اور اپنی ثقافت سے اور اپنی تہذیب سے وابستہ ہیں اور وابستگی چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ نے بڑا کام کیا ہے۔ تو میں بڑے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں میٹرو ون کو اور اس کے تمام کام کرنے والوں کو کہ انہوں نے کس طرح سے ایک سلسلہ یہ شروع کیا ہے اور لوگوں کو مستفید ہونے کا موقع دیا ہے۔ بہت شہر میں بھی کچھ دن کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت پاکستان میں۔ بہت شکریہ۔ اور دانش بھائی، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، معذرت طلب کرتا ہوں آپ سے کہ جس طرح سے آپ کا تعارف مجھے پیش کرنا چاہیے تھا میں بلا شبہ اس طرح سے آپ کا تعارف پیش نہیں کر سکا۔ سو میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ذمہ داری جو میری تھی میں آپ کے کاندھوں پر ڈالتا ہوں، اور آپ اپنے تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ وجدی بھائی، میں اگر دیانتداری سے عرض کروں کہ میں کیا ہوں، تعارف میرا کیا ہو دانش، یہ مسئلہ اس بزم میں درایا ہے۔ واہ، یہ مسئلہ اس بزم میں درایا ہے۔ واہ، اردو کا میں خادم ہوں، حقیقت یہ ہے اردو نے میری روح کو گرمایا ہے۔ بس صرف میرا تعلق یہ ہے کہ میں اردو سے متعلق ہوں اور اردو ہی کے لیے میں سب کچھ کرتا ہوں، سوچتا ہوں اور خواب بھی اردو میں دیکھتا ہوں۔ بہت اچھے بھائی، یہ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے کہ خواب بھی اردو میں دیکھتا ہوں۔ واہ 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 واہ، خوبصورت۔ اچھا دانش بھائی، ہم یہ چاہتے تھے کہ لندن یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹ سے وابستہ ہیں، اس تعلق سے بتائیے کہ کب سے آپ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں فروغ اردو کے لیے؟ میں بھائی تھوڑا سا ماضی میں جاؤں، شہر کراچی جو میرا شہر ہے، اور اب عالم یہ ہے کہ فغاں بلب غم بیگانگی سے آج بھی ہیں، خود اپنے شہر میں ہم اجنبی سے آج بھی ہیں۔ لیکن اس شہر نے مجھے بہت کچھ دیا بھائی۔ یہاں گورنمنٹ کالج نازیب آباد میں نے پڑھا اور اساتذہ ایسے میسر آئے کہ جو اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں ادب میں اور زبان میں، اسلم فروخی صاحب اور انجم اعظمی صاحب، ڈاکٹر عبدالسلام صاحب۔ اس کے بعد کراچی یونیورسٹی سے وابستگی رہی، وہاں سے میں نے ماسٹر کیا۔ اسلم فروخی صاحب وہاں بھی تھے موجود، ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب، ڈاکٹر ابواللی صدیقی صاحب۔ تو ان لوگوں سے میں نے فیض اٹھایا، اور اگر آپ اسے بہت یہ نہ سمجھیں کہ میں کچھ اس میں مبالغہ کر رہا ہوں، تو جس وقت میں نے امتحان دیا بھائی تو نہ صرف شعبہ اردو میں بلکہ جو فیکلٹی آف آرٹس کہلاتی تھی، اتفاق سے اس میں سب سے زیادہ نمبرز آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ صاحب آپ ایک تمغہ بابا اردو کے مستحق ہو گئے۔ اور وجدی بھائی وہ صورت ایسی تھی اس وقت کہ اعلان ہوا کہ 500 روپے بھی ملیں گے ساتھ ساتھ۔
تو 500 روپے تو پہلے ہی ختم ہو گئے دوستوں میں اور اس کے بعد پھر وہ جس دن وہ دن آیا تمغہ ملنے کا تو نواب کالا باغ گورنر تھے، یہ تھا ویسٹ پاکستان اس زمانے میں، وہ تشریف لائے اور ان کا خاص حلیہ آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، ایک خاص طرح کے منہ سے اور ایک کلہا ان کا، تو 3-4 مہینے پہلے یہ اعلان ہو گیا تھا کہ وہ آئیں گے اور وہ تمغے دیں گے لوگوں کو۔ چنانچہ ایک صاحب نے اسی طرح کا اپنی داڑھی بڑھائی اور اسی طرح کی اپنے مونچھیں اور اسی طرح کا کلہا، بالکل سامنے والی صف میں آ کے بیٹھ گئے۔ اب وہ بڑے مدمغ آدمی تھے، اب انہوں نے بہت غور سے دیکھا مگر وہ جگہ ایسی تھی کچھ کہہ نہیں سکے۔ تو صورت احوال یہ تھی کہ وہ کیمرے والے اس وقت ایک تصویر ان کی لیتے تھے اور ایک ان صاحبزادے کی لیتے تھے۔ تو اس طرح پھر میں نے نیشنل کالج میں پڑھانا شروع کیا بھائی، اور ریڈیو پاکستان کے بھی لکھنا شروع کیا، کچھ فیچرز لکھے۔ اس کے بعد آ گیا گورنمنٹ کالج میں اور وہاں 4 سال تک پڑھایا۔ اس کے بعد بی بی سی میں ایک موقع ملا تو 1968 میں نے کالج چھوڑ کر اور بی بی سی چلا گیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ لندن نے مجھے پکڑ لیا ہے، اور میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں تو زندگی کا بڑا حصہ لندن میں گزار دیا، لیکن بڑا اللہ کا کرم یہ ہے کہ لفظ سے حرف سے میں نے اپنا تعلق قائم رکھا۔ مختلف اخباروں کے لیے لکھا اور اب بھی لکھتا ہوں۔ یہاں کے جنگ میں لکھا میں نے کئی سال، اور اب میں مستقل ہفتہ وار کالم لکھتا ہوں جنگ لندن میں، اور وہ جاتا ہے پھر اردو ٹائمز امریکہ میں، نیو یارک میں، اور ایک اس کی نقل ہوتی ہے کینیڈا میں۔ تو یہ مستقل سلسلہ ہے، شاعری کا سلسلہ بھی ہے، اور آپ بھی تشریف لائے تھے۔ بالکل بالکل، میں ابھی اس جانب آتا ہوں۔ بزم سخن جو ہماری ہے، اور سہیل بڑی محنت سے اسے چلا رہے ہیں، اور یہ سوچ کر کہ ان کے ساتھیوں میں سے سب سے زیادہ صفحات والے میرے ہیں، تو انہوں نے ذمہ داری میرے سر پہ رکھ دی ہے کہ آپ اس کو سنبھال لیجیے بزموں کو، لیکن سب کام واموں کر دیں۔ اور ہم نے حتی الامکان جہاں تک ممکن ہوا بہت اچھے مشاعرے اور ادبی محفلوں کی انتظام اور انصراف کا سلسلہ شروع کیا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ نے کتنے مارکے کے مشاعرے پڑھے وہاں آ کر، تو آپ یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کتنی تندہی سے سب وہاں کام کر رہے ہیں۔ تو بس یہ سلسلہ ہے ادب سے وابستگی کا، شعر سے وابستگی کا۔ ایک مجموعہ بھی آیا میرا، اور پیرائے اظہار، ہاں، تو وہ بس وہ بھی ایک سلسلہ۔ اور میں جب یہاں تھا پاکستان میں تو کچھ ادبی مضامین کا ایک مجموعہ آیا تھا، مشاہدات، اور جب یہاں سے میں چلا گیا لندن تو وہ کتابیں سب خرد برد ہو گئیں، اس کا کوئی نسخہ بھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن وہ کچھ مضامین تھے جو لوگوں کو پسند بھی آئے تھے۔ تو بس یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہاں، ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عقیل دانش، خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کے علم میں یہ بات لانا بھی ضروری جانتا ہوں کہ گزشتہ دنوں میں سہیل زرار خلیش، جن کا کہ ذکر کیا دانش صاحب نے، اور وہ ایک ادبی تنظیم کی انہوں نے برطانیہ میں بنیاد رکھی ہے بزم سخن کے نام سے، اور اس کے زیر اہتمام بہت سی ادبی تقریبات اور مشاعروں کا انعقاد کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے مجھے بھی مدعو کیا تھا، اور یہ بہت خوشائن بات ہے کہ لندن جیسی جگہ پر جس طرح سے مشاعروں کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے اردو کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور جو میرا ذاتی طور پر تجربہ ہے وہ یہ کہ دانش بھائی پاکستان سے گئے، پاکستان کو تو سونا کر گئے، لیکن انہوں نے وہاں ایک ادب کا باغ قائم کر دیا برطانیہ میں۔ تو دانش بھائی، بہت محبت آپ کی، بس ہم لوگ ہیں اپنی جیسی کر رہے ہیں۔ وجدی بھائی، صورت احوال یہ ہے کہ ہم انگریزی کے سمندر میں ہیں وہاں، اور ہمارا ادب اور ہماری زبان اور ہماری ثقافت اور ہماری تہذیب اور ہماری سوچ اور ہماری فکر ایک جزیرے کے مانند ہے۔ تو حتی الامکان ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو یہ جزیرہ محفوظ رہے۔ اس سلسلے میں نے ایک مدرسہ وہاں قائم کیا تھا، اجالا، تو اس سے بہت سے لوگ مستفید ہوئے۔ میں نے بہت کچھ لکھا وجدی بھائی، لیکن ایک چیز مجھے اپنی لکھی ہوئی خود بھی پسند آئی۔ میر خلیل الرحمان مرحوم جنگ کے کرتا وہ تشریف لائے لندن، انہوں نے کہا کہ بھائی اب میری اور آپ کی عمر کے لوگ صرف پڑھتے ہیں اخبار، اس لیے کہ اب ذرائع ابلاغ
اتنے ہو گئے ہیں کہ خبریں آ جاتی ہیں اور دوسرے دن پھر اخبار میں آتی ہیں، لہٰذا پڑھنے والوں کی تعداد بھی کم ہے، تو اردو کو آگے بڑھانے کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں نے وہ اجالا اسکول قائم کیا، جہاں پر اردو GCSE اور اردو A لیول تک کی تعلیم اور مذہبی تعلیم بھی اس کے ساتھ ساتھ، اور ہم نے بہت سے لوگوں نے وہاں سے سند بھی حاصل کی ہے اور سلسلہ ہی آگے چل رہا ہے۔ تو ایک بات آپ کو میں بہت لطیف بات عرض کروں کہ بر صغیر میں اردو سے وابستہ لوگ بلا لحاظ قوم اور ملت کے کروڑوں کی تعداد میں جن کو اردو سے شغف ہے، اور یہاں جو نشستیں ہوتی ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں اگر وہاں ہم دیکھیں تو میں صرف اس وقت انگلستان کی بات کر رہا ہوں، تو بمشکل 20 25 30 ہزار لوگ، بہت آپ کے یہ 1 لاکھ 2 لاکھ لوگ ایسے ہوں گے جو اردو سے وابستہ ہیں، لیکن ادبی نشستوں کی اگر آپ اوسط نکالیں تو وہاں زیادہ ہوتی ہیں، اور وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ اب اس جزیرے کو محفوظ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو بچوں کے کانوں تک یہ الفاظ پہنچا دیں اور جو ہماری سوچ ہے وہ ان تک منتقل ہو جائے، یہ سلسلہ جائے۔ بہت اچھی بات ہے۔ ہم جب دانش بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں اردو کا مستقبل بہت اچھا دکھائی دے رہا ہے، تو ان الفاظ کو ادا کرنے میں جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ آپ جیسے اشخاص ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ان کی کاوشات ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور ان کی اردو سے محبت ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ کہ ہمیں اردو کا مستقبل بہت اچھا دکھائی دیتا ہے نا۔ تو دانش بھائی ایک بات چونکہ ہمیشہ سے ہم تحریری طور پر ہمارے مطالعے میں بھی آئی اور ہمیں ہمارے سینئرز نے، ہمارے استاد نے بھی یہ بات بتائی کہ سرزمین امروہہ ایک خاص، اس میں ایک ایسی مہک ہے کہ یعنی وہاں سے آپ آرٹسٹ لے لیں تو فرسٹ کلاس، شاعر لے لیں تو فرسٹ کلاس، مصور مطلب گائکی کے تعلق، یعنی کسی بھی فنون لطیفہ کی صنف سے لے لیں، تو آپ کا تعلق امروہہ سے ہے، امروہہ شریف سے ہے، تو آپ امروہہ کے تعلق سے کچھ فرمائیے، اور پھر جان بھائی ہمارے ہے نا، تو آپ کچھ بتائیے کہ بلکہ میرے علم میں یہ بھی ہے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ جو دانش آپ کا تخلص ہے یہ بھی جان صاحب نے طے کیا ہے نا، تو آپ کچھ روشنی ڈالیے اپنے۔ جیسے اس ریاست نے واہ، ایسے لوگ پیدا کیے دنیا میں، ان کا فلسفہ اور ان کی سوچ اور ان کی فکر آج بھی موجود ہے، اسی طرح امروہے نے کچھ لوگ پیدا کیا، اور اس کا ایک پس منظر ہے وجدی صاحب۔ صورت یہ ہے کہ زمینداروں کا ایک سلسلہ تھا جن کو اور کچھ کام نہیں تھا سوائے اس کے کہ شام کو نشست ہو جائے، اور اس میں مستقل اور مختلف ادبی موضوعات پر بحث ہوتی تھی۔ اچھا، لوگ آگے سنتے تھے، اچھا، ہم بچے تھے تو ہم بھی جاتے تھے، منع نہیں تھا بچوں کا آنا، کچھ کان میں پڑے، اور اس طرح منہ شگافیاں۔ ایک صاحب نے ایک افسانہ پڑھا اور اس میں ایک لفظ استعمال کر لیا انہوں نے، لاپرواہ۔ لاپرواہ، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ تو ترکیب غلط ہے، یہ تو فارسی کا آپ نے عربی کے ساتھ کچھ بھی ملا دیا، تو اسے بے پرواہ ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں 8-10 سال سے فلاں اسکول میں پڑھتا ہوں، ہر سال جب رپورٹ آتی ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے جمال لاپرواہ، اس کا مطلب یہ کہ سب میرے اساتذہ لاپرواہ لکھتے رہے تو میں ان کو کس خانے میں ڈالوں۔ یہ صرف تفنن طبع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اچھا، پھر چونکہ کتاب سے رشتہ تھا امروہے والوں کا، تو شام کو اکثر محلوں میں یہ ساری چلے کے بیٹھکیں ہو رہی ہیں، دن میں اپنے اور کچھ کام ہو رہے ہیں، کبھی چھوٹا موٹا باغات چلے گئے یا اور اپنے ہوائی ضرورت سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد آ کر شام کو یہ سلسلہ تھا۔ جون بھی اسی مٹی کی پیداوار ہیں، اور مجھے ایک فخر ہے کہ ایک وجہ سے جون کے ساتھ میں نے بہت وقت گزارا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ میرے بڑے بھائی شریف احمد، ڈاکٹر شریف احمد، وہ دلی یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر تھے، ابھی انتقال ہوا، چند سال ہوئے ان کا۔ جون کا ان سے بچپن سے دوستانہ تھا، اور دونوں یہ ساتھ بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ اس کے علی گڑھ یونیورسٹی کے
جو امتحانات ہوتے تھے ادیب ادیب علیم ادیب فاضل، تو دونوں ساتھ بیٹھ کر امتحانوں کی تیاری کرتے تھے، اور میرا کام تھا پانی پہنچانا، چائے پہنچانا، کھانا پہنچانا۔ اور اس زمانے میں ایک آدھ مسلم لیگ کے جلسے میں مجھ سے کہا گیا کہ یہ نظم رٹو اور جا کے اسے پڑھو، تو شاید آواز بھی اچھی تھی تو وہ بہت لوگ سنتے تھے وہ نظم۔ جون صاحب کے ذہن میں وہ بات تھی، اور اس کے بعد جون صاحب چلے آئے پاکستان، اور اس کے کچھ سال کے بعد میں آیا تو مجھے مل گیا یہاں ایک لارنس روڈ تھا، جب اس کا نام شاید اب بدل گیا، اس پر میں نے دیکھا کہ جون صاحب اپنے اس مخصوص حلیے میں، شیروانی کے بٹن کھلے ہوئے ہیں اور بال بکھرے ہوئے ہیں، آگے مجھے دیکھا، لپٹ گیا، رونا شروع کیا اور کہا کہ میں کہاں گیا، میں چمن سے نکل گئے، اور میاں تمہیں تو کچھ شعر و شاعری سے کچھ دلچسپی، تم نظمیں پڑھتے تھے، اور تمہارا نام سید عقیل احمد، ایسا کرو تم عقیل دانش ہو جاؤ۔ بہت اچھے دانش بھائی، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو میں آپ کی گفتگو میں مخل ہونے کی جسارت کر رہا ہوں، تو ہم اس گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کی اجازت سے میں ایک بریک لینا چاہ رہا ہوں۔ ناظرین کرام، خوبصورت یادیں آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں پروفیسر عقیل دانش، ہم ان کی خوبصورت گفتگو سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں وقفے پر، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام بزم شاعری میں موجود ہیں پروفیسر عقیل دانش، برطانیہ سے تشریف لائے ہیں، اپنی خوبصورت گفتگو آپ کی اور ہماری سماعت تک منتقل کر رہے ہیں۔ آئیے دانش صاحب سے ان کی میٹھی میٹھی یادیں دوبارہ سے سماعت کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جون بھائی نے کہا کہ بھائی اب یہ تخلص دانش تم رکھ لو، اور اس وقت بھائی میرے ذہن میں نہیں تھا کہ احسان بن دانش جیسا بڑا شاعر یہاں موجود ہے۔ میں چھٹی ساتویں کلاس میں تھا، وہیں نبی باغ اسکول لارنس روڈ پر وہاں پڑھتا تھا، وہاں ملے تھے مجھے جون بھائی، اور اس کے بعد خیر جون بھائی سے مستقل ملنا رہا۔ اور اس سلسلے میں ایک اور لطیف بات آپ کو سناؤں۔ ایک قطعہ میرا ایک زمانے میں مشہور ہوا تھا کہ شفاف تصور کے سبک ساگر میں رقاص شگفتہ سے کمل ہوتے ہیں، یہ بات الگ ٹھہری کہ تعمیر نہ ہو، ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں۔ تو میں ہندوستان گیا بمبئی، اور ایک صاحب نے یہ قطعہ مجھے سنایا اور کہا کہ احسان بن دانش نے کیا اچھے شعر لکھے ہیں۔ تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری اولاد کو کوئی اور اپنی علاقہ ظاہر کر رہا ہے۔ واہ 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 واہ، بالکل اسی کے برعکس کسی نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کا ایک شعر ہم تک پہنچا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ چوکٹے قبر کے خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔ آپ دیکھتے ہیں ایران میں ایک عام چلن ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی تصویر قبر پر لگا دی جاتی ہے، چوکٹے بنے ہوتے ہیں۔ تو میں نے پھر گزارش کی کہ بھائی یہ شعر میرا نہیں ہے، یہ احسان بن دانش کا شعر ہے۔ دانش صاحب کا شعر آپ سے منسوخ کر دیا اور آپ کا شعر ان سے منسوخ کر دیا۔ لیکن یہ جب سمجھ میں یہ بات آئی کہ اتنا بڑا شاعر موجود ہے تو بہت تاخیر ہو چکی تھی، پھر بدلنا مناسب بھی نہیں ہوا، اور جون بھائی نے کہا کہ بھائی آپ اپنی شناخت پیدا کیجئے، اور آپ ہیں اور وہ ہیں۔ یہ سلسلہ بس چل رہا ہے جب سے۔ ہاں اچھا دانش بھائی، چونکہ ہم نے آپ کو زحمت دی ہے پروگرام بزم شاعری میں، ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ سے گفتگو ہی سماعت کرتے رہیں، اتنا اچھا لگ رہا ہے آپ کا گفتگو کرنا، اور ہم یہ چاہیں گے کہ وہ احباب جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کی شاعری پسند کرتے ہیں، ہم چاہیں گے کہ بطور تبرک کچھ کلام عطا کیجیے۔ میں وجدی بھائی دو چار قطعات یاد آ رہے ہیں، وہ میں عرض کروں پھر۔ ہم اہل قلم خون جگر سے اپنے، ہم اہل قلم خون جگر سے اپنے افسانہ ہستی کو رقم کرتے ہیں، افسانہ ہستی کو رقم کرتے ہیں، تاریخ بھی زندہ ہے ہمارے دم سے، ماحول کی تطہیر بھی ہم کرتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اور جون بھائی یاد آئے، ان کو یہ پسند تھے میرے دو قطعات اور دو متضاد کیفیتیں کہ محبت زندگی پرکیف راتیں، محبت زندگی پرکیف راتیں، بڑی رنگی کہانی ہے وفا کی، وہ پیشانی جسے چوما تھا تم نے، مہک اس میں ابھی تک ہے بلا کی، وہ پیشانی جسے چوما تھا تم نے، مہک اس میں ابھی تک ہے بلا کی، محبت کا، وفا کا، زندگی کا
ہر ایک نقشہ بدل کر رہ گیا ہے، لب و رخسار ہیں سب ضمنی باتیں، ادب روٹی میں ڈھل کر رہ گیا۔ بہت اچھا ہے، ادب روٹی میں کر رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، خوبصورت۔ تو اسی تو دانش بھائی آپ کی ملاقاتیں رئیس صاحب سے بھی رہیں، رئیس امروی رئیس صاحب سے کم رہی ملاقاتیں۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ جان کے بڑے بھائی تھے، تو جان بھی ذرا سا ان کے ساتھ بیٹھنے سے کتراتے تھے۔ اسی طرح مجھے بھی کم وقت ملا، 2-4 نشستیں 6-7 نشستیں مہینے میں ہو جاتی تھی، لیکن مستقل بیٹھنے والوں میں سے میں نہیں تھا۔ لیکن رئیس بھائی سے جب بھی ملاقات ہوئی، امروہے کے توسط سے یا قلم کے توسط سے، ہمیشہ انہوں نے عزت افزائی فرمائی۔ واہ واہ، اچھا اور تقی بھائی سے ان کے مقابلے میں مجھے زیادہ بات چیت رہی، تقی اچھا، بھائی سے، سید محمد تقی، سید محمد تقی صاحب سے۔ اور جان کے اور دوسرے بھائی عباس صاحب جو عالمی ڈائجسٹ کے انسلام میں شریک تھے، ان سے ملاقاتیں رہیں۔ اور ایک اور بات یاد آ رہی ہے کہ جان صاحب نے فل اسکیپ پر پورا ایک رسالہ نکالا تھا انشاء، اور میں اس کا نائب مدیر تھا۔ اور جب میں یہاں سے چلا گیا تو پھر میں نے اس کو چھوٹے سائز پر عالمی ڈائجسٹ کے نام سے اسے شروع، اور وہ میرے خیال سے اردو ڈائجسٹ لاہور کا اور عالمی ڈائجسٹ جان بھائی کا، ان 2 رسالوں کو دیکھ کر پھر اور جتنے بھی رسالے ہیں سب نکلے ہیں یہ۔ ہاں، اور جان بھائی کا ذکر آیا تو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میرا رسول نے جو رسالے نکالے، جاسوسی ڈائجسٹ، سسپینس ڈائجسٹ اور سرگزشت، جان صاحب کا ایک صفحہ ہر مہینے سسپینس ڈائجسٹ میں آتا تھا، اور وہ اتنا خوبصورت نثر تھی کہ صرف ایک صفحہ پڑھنے کے لیے بلا مبالغہ ہزاروں لوگ وہ ڈائجسٹ خریدتے تھے کہ اس میں جان کا ایک صفحہ ہوا۔ بہت اچھی، بلکہ آپ اجازت دیجئے تو وہ جو صفحہ تحریر کرتے تھے اس کے تعلق سے میری یادداشت میں ایک بات ہے، وہ میں چاہوں گا کہ آپ کے علم میں لاؤں کہ جان بھائی اپنے زندگی کے آخری دنوں میں ہمیں ہندوستان جانا تھا جان بھائی کو اور ہمیں مشاعروں میں، تو اس وقت تک ان کا گھر جو ہے وہ بک چکا تھا، لیکن ان کے ہاتھ میں پیسے نہیں آئے تھے، تو مالی طور پر غیر مستحکم تھے، اور ان دنوں حالات ہمارے بھی کوئی اچھے نہیں تھے۔ تو جان بھائی جو ہیں وہ معراج رسول کے یہاں گئے، ان کے دفتر رکشہ لیا، اس میں گئے ہم لوگ معراج رسول صاحب کے یہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے 10,000 روپے کی ضرورت ہے اور مجھے بازگاہ کو دینے، بہن جو ان کی، تو ہم ہندوستان جا رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے۔ اور اس سے قبل کہ معراج صاحب کچھ فرماتے تو انہوں نے اپنے تئیں کہا کہ اور میں جو نا جب تک زندہ ہوں، میرے ہاتھوں میں جب تک دم ہے، طاقت ہے، میں کبھی پیسے نہیں لوں گا لکھنے کے۔ یہ بالکل میں آپ کو یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ بھائی بڑی تاریخی چیز اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیے پھر انہوں نے یہ کیا کہ معراج صاحب نے 10,000 روپے دیے، پھر ہم لوگ ہندوستان گئے، اور وہ ہندوستان سے بھی باقاعدہ لکھ کر بھیجتے رہے وہ ایک صفحہ، ہاں وہ، اور اس کے بعد آپ یقین جانیے کہ کم و بیش 4-5 سال تک انہوں نے کبھی ایک ڈھیلا بھی نہیں لیا سسپینس کا لکھنے کا، لیکن اپنی وہ جو ذمہ داری تھی، کردار کی بات ہے بھائی، یہ کردار کی بات ہے۔ تو جان بھائی کے تو 1,000 ایسی بھائی جان بھائی کا ذکر نکلا تو ایک بات اور عرض کرتا چلوں، لندن میں، بلکہ پورے یورپ میں، امریکہ میں، پاکستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے بہت سی ٹی وی چینل دیکھے جا رہے ہیں، اور اب ریوائیو ہو رہا ہے ہندوستان میں جان بھائی کا۔ کوئی یونیورسٹی ایسے نہیں ہے جہاں کے طلباء جان بھائی کو پسند نہ کرتے ہیں، اور ان کی شاعری کے وہ زاویے انہوں نے تلاش کیے ہیں جو شاید جان بھائی کے ذہن میں بھی نہیں۔ بالکل صحیح ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ ابھی ہیں ایک کمار وشواس، انہوں نے 1 گھنٹے کا پروگرام اکیلے بیٹھ کر جان پر کیا، اور ان کی شعری جہتوں کے اظہار کے بہت سے پیرائے بیان کیے، بہت سے ان کے شعر سنائے، اور میں بلا مبالغہ یہ کہتا ہوں کہ شاید اگر وہ 1 گھنٹے کا کوئی انٹرویو سن لے تو جان بھائی کو وہ پڑھے گا، اور ضرور پڑھے گا، اور تلاش کر کے کتابیں کہیں سے لائے گا۔ تو جان بڑے شاعر تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔
انہوں نے اپنی حیت ایسی بنا رکھی تھی اور وہ خود اپنے آپ سے زندگی سے انتقام لے رہے تھے، لیکن غالب کے ساتھ ساتھ غالب کی طرح ان کے پرت بھی رفتہ رفتہ کھل رہے ہیں، اور ہندوستان کی کئی یونیورسٹیز میں ان کے یہ کام ہو رہا ہے. کام بالکل بے شک، پاکستان سے زیادہ ہندوستان میں لوگ بالکل انہوں سمجھ رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے زبان سے تعلق نہیں، واہ، وہ لوگ بھی وہ پڑھ رہے ہیں، ہو رہے ہیں، ان کو پڑھ رہے ہیں، اور ان کے متعلق ہر مہینے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اچھا پروگرام ضرور ہو. تقریب ہوتی بالکل. اور بلکہ دانش بھائی مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ دیکھیے ہم تو مدتوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہوتا ہے کل وقتی شاعر، جیسے جان صاحب تھے، جیسے رئیس صاحب تھے، ہے نا، تو وہ کل وقتی شاعر اب دکھائی نہیں دیتے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ زندگی بھر کا ایک ایسا وہ ہوتا ہے کہ جس کا رزلٹ آپ کو 0 بھی آ سکتا ہے اور آپ اس میں پاس بھی ہو سکتے ہیں، 100 نمبر بھی لے سکتے ہیں. تو جان بھائی نے شاعری کے جب سمت اپنے آپ کو لے کر چلے تو بلا شبہ ان کے ذہن میں کوئی یہ نہیں تھا کہ میں کامیاب ہی ہوں گا، لیکن انہوں نے یہ کھیل کھیلا، ہے نا، اور اس کا رزلٹ آج سب کے سامنے. اور میرا خیال ہے کہ لوگ جو شاعری کی جانب آتے ہیں کچھ تو معاشی طور پر، چونکہ ہمارے ہاں یہ شاعری جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے جو ہے یعنی کمرشلی اس سے نہیں ہے نا. تو یہاں پہ اس خطے میں شعر کہنا ایک مشکل کام ہے، چونکہ آپ کل وقتی شاعر تو ہو نہیں سکتے، جو آپ کو گھر بار بھی دیکھنا ہے، دنیا داری بھی سارے. تو جان ہونے کے لیے جو ہے وہ صرف جان ہی ہونا پڑتا ہے، ہاں نا. یہ تو دانش بھائی اگر کچھ تبرکاً عطا کیجئے کلام. حسن کی تحسین کا ایک اور منظر دیکھنا. بہت اچھے. حسن کی تحسین کا ایک اور منظر دیکھنا. حسن کی تحسین کا ایک اور منظر دیکھنا، آشیانے کی بنت میں مور کے پر دیکھنا. واہ واہ واہ. حسن کی تحسین کا واہ واہ واہ. ایک اور منظر دیکھنا، آشیانے کی بنت میں مور کے پر دیکھنا. زندگی میں سچ ہوا کرتا ہے اکثر دیکھنا. زندگی میں سچ ہوا کرتا ہے اکثر دیکھنا. خواب میں پیہم مسلسل ایک منظر دیکھنا. بہت اچھے، خواب بہت میں اچھے. پیہم مسلسل ایک منظر دیکھنا. خواب میں پیہم مسلسل ایک منظر دیکھنا. سر قلم جو راہ حق میں ہو قلم ہو جائے گا. بہت اچھے. سر قلم جو راہ حق میں ہو قلم ہو جائے گا. واہ. ہر در و دیوار پر اگائیں گے سر دیکھنا. سر قلم جو راہ حق میں ہو قلم ہو جائے گا. ہر در و دیوار پر اگائیں گے سر دیکھنا. اور ایک غزل کے 2-3 شعر اور یاد آ رہے ہیں کہ دوزخ ہے یہ دنیا اسے جنت نہیں کرتے. دوزخ ہے یہ دنیا اسے جنت نہیں کرتے. ہیں کیسے جب لوگ محبت نہیں کرتے. بہت اچھا. دوزخ ہے یہ دنیا واہ واہ واہ. اسے جنت نہیں کرتے. واہ. ہیں کیسے جب لوگ محبت نہیں کرتے. واہ. ہم تھوڑ دلے اتنے ہیں پذیرائی کو غم کی. ہم تھوڑ دلے اتنے ہیں پذیرائی کو غم کی. 2-4 قدم چلنے کی زحمت نہیں کرتے. ہم تھوڑ دلے اتنے ہیں پذیرائی کو غم کی. 2-4 قدم چلنے کی زحمت نہیں کرتے. جو لوگ کیا کرتے ہیں گردان ہمہ وقت وہ دار پہ سچ کہنے کی ہمت نہیں کرتے. بہت اچھے تھا. وہ دار پہ سچ کہنے کی ہمت نہیں کرتے. ہم وہ ہیں کہ ہاتھوں پہ شہریار کی دانش. ہم وہ ہیں کہ ہاتھوں پہ شہریار کی دانش. جہاں سے بھی گزر جائیں تو بیعت نہیں کرتے. بہت اچھا. ہم وہ ہیں بہت اچھا. ہم وہ ہیں کہ ہاتھوں پہ شہریار کی دانش. جہاں سے بھی گزر جائیں تو بیعت نہیں کرتے. بہت اچھے. ناظرین کرام، خوبصورت گفتگو، خوبصورت کلام سماعت کر رہے ہیں آپ. اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک وقفے پر. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر کلام کا سلسلہ یہیں سے دراز کرتے ہیں. ناظرین کرام،
ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ بزم میں موجود ہیں پروفیسر عقیل دانش جو اپنی خوبصورت گفتگو اور خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کا وہیں سے دراز کرتے ہیں. دانش بھائی، ہم بہت اچھی آپ نے اپنی یادداشتیں جو ہیں وہ ہم سے آپ نے شیئر کی اور ہمیں آپ نے اس بارے میں جو ہم بالکل نہیں جانتے تھے ہمارے علم میں اضافہ فرمایا. دانش بھائی، لندن میں آپ کو کم و بیش 28 سال دو چار بل کے بعد تو اب آپ کا چونکہ پاکستان بھی مدعو کیے جاتے ہیں، آنا رہتا ہے آپ کا، تو وہاں کے ادبی ماحول میں اور یہاں کے ادبی ماحول میں آپ کوئی فرق محسوس کرتے ہیں یا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیان فرق تو یہ ہے کہ لوگ چونکہ گھروں سے دور ہیں تو وہ چاہے نثر ہو یا نظم ہو، زیادہ تر تو ہجرت کا درد نظر آتا ہے. اچھا، پاکستان میں چونکہ یہ سلسلہ نہیں ہے تو نسبتاً یہاں بھی لوگ لکھ رہے ہیں ہجرت کے متعلق، وہ تو انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے. لیکن وہاں جو بھی شعر کہتا ہے یا جو بھی نثر لکھتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں اور بالکل بغیر سوچے سمجھے ہجرت کا درد اس میں موجود آ جاتا ہے. یہ ایک بڑا بیان فرق ہے. ایک فرق اور بھی ہے کہ چونکہ وہاں چاروں طرف انگریزی ہے اور لوگ انگریزی پڑھتے بھی ہیں اور انگریزی سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، تو بعض الفاظ انگریزی کے اب ہم مروج ہو گئے اردو میں آنے کے لیے. اور یہاں تو آدمی سوچتا ہے، یہاں تو صرف میں نے یہ مطالعہ کیا تھا اور مشاہدہ کیا تھا کہ مزاحیہ شاعری میں اکبر نے جو یہ طرح ڈالی تھی انگریزی الفاظ کی، بالکل وہ ابھی تک چل رہی ہے. لیکن وہاں غزل میں بھی ایک آدھ لفظ انگریزی کا ایسا آ جاتا ہے جو وہاں والوں کے لیے بڑا خوش آئند ہوتا ہے. یہاں اگر آپ سنیں تو شاید کہیں کہ بھئی یہ لفظ کہاں سے آ گیا، لیکن چونکہ ماحول الگ ہے اور وہاں کے تقاضے الگ ہیں تو یہ دو بیان فرق میں نے محسوس کیے پچھلے نصف صدی میں کہ انگریزی کے الفاظ غزل میں بھی آ گئے ہیں اور انگریزی کے الفاظ نثر میں بھی آ گئے ہیں. بہت اچھے. اچھا دانش بھائی، ہمیں یہ بھی آپ ضرور بتائیے اور اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ وہاں جیسا کہ آپ تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں، مشاعروں کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو جو مجھے اتفاق ہوا اور جب میں برطانیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے بالکل یہ یقین نہیں تھا کہ یہ سامعین جو ہیں وہ اتنی تعداد میں یکجا ہو جاتے ہیں. تو وہ ان اور باقاعدہ تربیت یافتہ سامعین ہے نا. ہمارے ہاں تو تھوڑا سا مختلف ہو گیا یہ سلسلہ، شور شرابہ اور تالی اور وہ، لیکن وہاں تو کیا سامع کی بھی تربیت کی گئی یا کچھ ان کے تعلق سے بتائیے کہ کس طرح سے یکجا ہوتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں وہ لوگ. آپ نے دیکھا کئی شہروں میں، جی ہاں، نہ صرف لندن میں بلکہ آپ تو برمنگھم گئے اور آپ بریڈفورڈ گئے اور آپ مانچسٹر گئے اور کچھ شہروں میں، اور آپ نے دیکھا اصل میں ایک تو جتنی بڑی تعداد یہاں مشاعروں میں ہوتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں اتنی نہیں ہوتی. تو اگر کچھ کم لوگ ہوں تو پھر ان کی زیادہ توجہ بھی مل جاتی ہے اور وہ خود مجبور ہو جاتے ہیں شعر سننے کے لیے. اور پھر یہ کہ اچھے شعر کے پیاسے ہیں وہ لوگ ہیں. اگر کوئی آدمی آ کر شعر پڑھ رہا ہے اور ان کو پسند آ رہے ہیں تو وہ مجبور ہے سننے پر. تو اس طرح وہ اس میں نظام بھی قائم رہتا ہے اور زیادہ توجہ بھی سننے والے کو، پڑھنے والے کو مل جاتی ہے. اس لیے آپ نے بیان فرق محسوس کیا ہوگا. تو وہ تو ان کے لیے نا نعمت غیر مترقبہ ہے کہ بھئی کان ترس رہے ہیں آپ کو اچھا شعر سننے کے لیے، کوئی نثر کا اچھا جملہ سننے کے لیے، اور آپ کو علم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ اس طرح کی محفل ہے، تو پھر آدمی ذہنی طور پر تیار ہو کر جاتا ہے وہاں کہ مجھے اس طرح کے شعر سننے ہیں. اور آپ نے بھی محسوس کیا ہو کتنی توجہ دیتے ہیں لوگ، بہت اور بار بار کہتے ہیں آپ سے کہ بھائی پھر فرما دیجیے اس بات کو. بڑی اچھی بات یہ ہے کہ آپ اگر انہیں کوئی بالکل ہلکا کوئی شعر سنائیں تو اس پہ ان کا رسپانس بھی وہ نہیں آتا ہے، وہ اچھا شعر سن کر ہی اس کا رسپانس دیتے ہیں بہت اس سے. اچھا دانش بھائی، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ برطانیہ میں وہ جو ہندوستان سے اردو بولنے والے، پاکستان سے اردو بولنے والے یا دنیا بھر سے جو وہاں پر اب مستقل جن کا قیام ہے، اردو سے وابستہ ہیں، اردو بولنے والے، تو اب جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ 28 سال کم و بیش آپ کو ہو گئے، اسی طرح اور بھی دیگر احباب ہوں گے، ضروری نہیں ہے کہ ان کا شاعری سے تعلق ہو،
معاشی معاملات میں جا کے آدمی ہوا، تو وہ اپنی آنے والی نسل کو کس طرح سے اردو سے قریب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ وہاں اردو کا رجحان عام گھر میں کیا ہے؟ یہ بھائی بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ 10 میں سے 9 خاندان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں سے انگریزی بولیں گے، چھوٹے بچوں سے، تو جب یہ اسکول میں جائیں گے تو انہیں تھوڑی سی آسانی ہوگی۔ لہٰذا بہت سے لوگ آپ کو، میں سمجھتا ہوں کوئی 90% ایسے بچے ملیں گے، یا لڑکے لڑکی سمجھ لیں آپ، 13 جاؤ تو 15 سال کی، کہ آپ اردو میں ان سے کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ انگریزی میں جواب دیں گے۔ اور کچھ بہت تھوڑے سے ایسے والدین ہیں جو ان کو معلوم ہے کہ جب بچہ جب جائے گا نرسری میں یا چھوٹے اسکول میں یا اس کے بعد بڑے اسکول میں، تو انگریزی ہوا میں ہے، اسے خود بخود آ جائے گی، وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں اور اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور اب طبعی طور پر بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو ذواللسان لوگ ہوتے ہیں، ان کو ایک سے زیادہ زبانیں جانتے ہیں اور ان کی ذہانت زیادہ کام کرتی ہے، تو وہ بہت سے لوگ اس بات کو سمجھ کر اپنے بچوں سے اردو بولتے ہیں گھروں میں اور اردو پڑھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ لیکن عموماً یہ ذرا افسوس کی بات ہے کہ عام طور سے لوگ یہ توجہ نہیں کرتے اس پر، اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم اگر گھر میں اردو بولیں گے بچوں سے تو ان کو اسکول میں جا کے کوئی پریشانی ہوگی، لیکن ایسا ہے نہیں معاملہ۔ تو یہ صورتحال ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، بہت سی ادارے کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پر پڑھانے کی۔ وہاں پر بھائی جو مساجد کے ائمہ ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا وہ شروع سے۔ کوئی مسجد ایسی نہیں ہوگی، خصوصاً انگلستان کے جو شمالی شہر ہیں، بریڈفورڈ ہے، مانچسٹر ہے، جہاں ہمارے یہاں کے زیادہ لوگ ہیں، کوئی مسجد ایسی نہیں تھی جس میں نماز کے علاوہ اردو کا اور قرآن شریف پڑھانے کا اہتمام نہ ہو۔ انہوں نے بڑی مدد کی ہے، اور وہاں سے پھر اور لوگوں کو حوصلہ ملا ہے، اور پھر بہت سے اسکول ہفتے اتوار کو وہ سیٹرڈے اسکولز کہلاتے ہیں، وہ شروع ہوئے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ اچھا دانش بھائی، ہم چونکہ اب پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں، تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ کیا پیش کریں گے؟ میں بھائی 1-2 خطوات عرض کرتا ہوں۔ ظلمات میں ہمت کی ضیاء دیتی ہے، ظلمات میں ہمت کی ضیاء دیتی ہے، ہر گام پہ ایک جلوہ دکھا دیتی ہے، فطرت کا یہ احسان ہے ہم پر دانش، بارود میں بھی پھول کھلا دیتی ہے۔ بہت اچھے، بہت فطرت کا یہ احسان ہے ہم پر دانش، واہ، بارود میں بھی پھول کھلا دیتی ہے، یہ صبح و شام اشارہ تیرے کرم کا ہے، یہ صبح و شام اشارہ تیرے کرم کا ہے، تیری عطا پہ ابھی اعتبار سب کا ہے، تیری عطا پہ ابھی اعتبار سب کا ہے، زمین و زر کو تو دنیا نے کر لیا تقسیم، تیری ہوا پہ ابھی اختیار سب کا ہے، زمین و زر کو تو دنیا نے کر لیا تقسیم، تیری ہوا پہ ابھی اعتبار سب کا ہے۔ بہت اچھے دانش بھائی، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے علم میں اضافہ فرمایا، اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے ناظرین تک آپ نے خوبصورت اشعار پہنچایا۔ بھائی، آپ کی محبت اور آپ کا کرم اور آپ کے توسط سے بہت سے لوگوں تک میری بات بھی پہنچی ہوگی۔ میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کروں جنہوں نے توجہ سے آپ کا یہ پروگرام دیکھا ہے، اور ایک مرتبہ پھر عرض کروں کہ آپ کی اس میں سخن شناسی میں اور یہ پروگرام کرنے میں بہت سے لوگوں کو بہت ان کا شوق بلند ہوا ہے، اور وہ شکر گزار ہیں میٹرو ون کے کہ اس کی توسط سے انہیں 2-3 دن ہفتے میں اچھے شعر سننے کو مل جاتے ہیں۔ بہت شکریہ دانش بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری۔ ہماری آج بزم شاعری میں، ہماری بزم میں مہمان تھے پروفیسر عقیل دانش۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔